بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک نیوز ٹی وی میں محمد منشا آپ کی خدمت میں بار بار حاضر ہے اور اب کی بار بھی حاضر۔ آج کے پروگرام کا فارمیٹ، اس میں 2 خبریں ہیں، ان پر تبصرہ ہے اور ایک نظم ہے۔ اور خبریں یہ ہیں کہ پاکستان بار کونسل کا اجلاس اور فیصلے، ریفرنس اگینسٹ قاضی فائز عیسیٰ اینڈ جسٹس کے آغا، اور ان پر وکلاء کا لائحہ عمل، اس پر ریئیکشن، اس پر مطالبات، ایکشن اور ریئیکشن۔ اور دوسری خبر کیا ایونٹ جو بھی آپ کہہ لیں، کہ خان صاحب نے جو تقریر فرمائی اور اس کا جو بلیٹنٹ ڈس ریگارڈ ہے مسلم سینٹیمنٹ کا، جس سے خان صاحب کی حماقت کا کم از کم، یعنی اگر منیمم لفظ میں یوز کروں تو اس میں ان کی حماقت ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ اور آخر میں نظم اسی عنوان پر۔ سب سے پہلے پاکستان بار کونسل اور اس ریفرنس اگینسٹ قاضی فائز عیسیٰ پر بات کرتے ہیں۔ پاکستان بار کونسل کا وینسڈے کو اجلاس ہوا۔ اس میں جو ریپریزنٹیٹیوز تھے بار کونسلز کے، انہوں نے جون 8 اور 9 کو جو فیصلے لیے اس کو اپروو کیا گیا، اور حکومت کے ریفرنس کو کنڈیم کیا گیا، اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ اس کو پہلی ہیئرنگ پر ہی کویش کیا جائے۔ اور یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ جو وکلاء کی تحریک 2007 چیف جسٹس اس وقت کے افتخار چودھری کے معاملے میں تھی، اسی طرح کی تحریک لانچ ہونے کا فیصلہ 14 جون کے بعد جب پہلی پیشی ہو جائے گی، اس میں جو ہوگا کنڈکٹ آف ہیئرنگ، یا جو بھی ججوں کے یا سپریم جوڈیشل کونسل کے انداز ہوں گے، وہ طے کرے گا کہ وہ موومنٹ لانچ کرنی ہے انہی لائنز پر یا نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ جو لا منسٹر فروغ نسیم ہے، جو اصل آرکیٹیکٹ ہے ریفرنس اس کا، جو مشرف کا بھی وکیل رہا ہے، الطاف حسین بھائی الطاف ایم کیو ایم والے کا بھی رہا ہے، یعنی وہ ایگریوڈ پارٹی ہے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ دیا تھا نا فیض آباد دھرنا میں کیس میں، اس میں یہ بھی ریمارکس تھے کہ اگر 12 مئی 2007 کو جو وقوع یا قتل عام ہوا تھا کراچی کی سڑکوں پر کیمروں کے سامنے، اگر ان کلپریٹس کو سزا دے دی جاتی تو آج یہ ایشو اس طرح نہ ہوتا۔ اب وہ ڈبل ایگریوڈ ہیں، انہیں وہ بھی غم ہے اور اب کا بھی غم ہے، تو گویا ایکیمولیٹ ہو گئے ہیں غم۔ لہذا پاکستان بار کونسل نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ استعفیٰ دے، لا منسٹر فروغ نسیم، اور اٹارنی جنرل جو ہے منصور، وہ بھی استعفیٰ دے۔ اور فروغ نسیم کو باقاعدہ اظہار وجوہ کا نوٹس ملا ہے کہ تمہاری جو بار کی ممبرشپ ہے وہ کنٹینیو نہیں رہ سکتی آفٹر یو بیکیم منسٹر، تو 15 دن کا وہ ٹائم دیا گیا۔ اس کے علاوہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائی گئی ہے، جس میں تمام ہائی کورٹس بار ایسوسی ایشنز کے نمائندگان یا پریزیڈنٹ، پاکستان بار کونسل کا وائس پریزیڈنٹ، اس طرح ایگزیکٹو کمیٹی کا پریزیڈنٹ، اور باقی جو وکلاء کی تنظیمیں ہیں، ان ساری میجر تنظیموں کے ہائی کورٹس کے حوالے سے، پروونسز کے حوالے سے اس میں نمائندگی دی گئی ہے، اور وہ آئندہ اس معاملے پر ایکشن یا ری ایکشن کا فیصلہ کریں گے۔ یہ ایک اسپیکٹ ہے کہ وکلاء بہرحال حکومت کی تمام تر کوششوں کے باوجود اس پر متحد ہیں، اور جو ٹائنی سا فیکشن انہوں نے کریٹ کیا تھا
جن کے ہوٹلز وغیرہ کے بل بھی حکومت نے پے کیے اپنے صداقت و امانت کے پاکٹ سے، تاکہ وہ کلہ میں اتحاد کو ختم کیا جائے. وہ دیٹ از آف نو امپیکٹ اور افیکٹ، اس سے کچھ ہوا نہیں. اور دوسرا اسپیکٹ، افتخار چودھری سابق چیف جسٹس نے سپریم جوڈیشل کونسل کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن جو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کی طرف سے اس ریفرنس کی فائلنگ کے سلسلے میں کی گئی ہے، یعنی کیبنٹ کی کوئی اپروول انوالو نہیں ہے، پراپر پروسیجر کو اڈاپٹ نہیں کیا گیا، اس والے سے انہوں نے وہ لیگل جو ہیں وہ نکات اٹھائے ہیں اور یہ استدعا کی ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس ریفرنس کو کویش کیا جائے، بلکہ جو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ہیں کیونکہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا ہے تو ان پر جو پروسیجر آف انکوائری 2005 سپریم جوڈیشل کونسل کا جو پروسیجر آف انکوائری 2005 ہے اس کے رول 14 کے تحت ان پر بھی مقدمہ چلایا جائے، اور کیونکہ انہوں نے آرٹیکل 295B کی خلاف ورزی کی ہے. اور حکومت کسے کہتے ہیں یہ پہلے سپریم کورٹ نے طے کیا ہوا ہے کہ ایک میسرز مصطفیٰ امپیکس بنام حکومت پاکستان 2016 کا کیس ہے جس میں خود سپریم کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ حکومت جس کو کہتے ہیں وہ نہ سیکریٹری ٹو فیڈرل گورنمنٹ ہے، نہ وزیر ہے، نہ ایون پرائم منسٹر ہمسیلف، اس کا نام کابینہ ہے. ویسے ایک ضمنی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹری سسٹم کی جو مدر آف پارلیمنٹ جن کو کہا جاتا ہے برٹش پارلیمنٹ، وہاں پر ایک لیگل میکسم یا کانسٹیٹیوشنل میکسم یوز ہوتا ہے، ڈکٹیٹرشپ آف دی کیبنٹ. یہ آئیڈیا وہیں سے آیا کہ کابینہ کی وہاں آمریت ہوتی ہے، کسی ایک شخص جس کا عہدہ پرائم منسٹر ہو یا منسٹر ہو وہ نہیں ہوتا، کابینہ مجموعی طور پر ہوتی ہے، اس لیے اس کو جوائنٹ ریسپانسبلٹی بھی کہا جاتا. بہرحال یہ تو تھی ریفرنسز کی بات کہ دیکھیں وہ اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا. وہ کہتے ہیں نا کہ گنبد نیلو فری رنگ بدلتا ہے کیا، اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا. اب 14 جون کچھ دور نہیں اور حکومت بھی ادھر اور سپریم جوڈیشل کونسل بھی ادھر اور وکلاء بھی ادھر، تو دیکھیں کیا بنتا ہے. اب آتے ہیں جی خان صاحب نے جو گزشتہ آدھی رات کو تقریر فرمائی، پتہ نہیں خان صاحب کو کیا کوئی ذہنی گڑبڑ ہے یا کیا ہے. وہ جب بھی بات کرتے ہیں تو عجیب و غریبی بات کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کا حوالہ تاریخ میں نہیں ہے، کبھی جرمنی اور جاپان کا بارڈر ایک ہو جاتا ہے، کبھی کوئی ٹرین سپیڈ آف لائٹ سے بڑھ جاتی ہے، آئنسٹائن سے بھی اوپر وہ چلے جاتے ہیں. وہ کیا چیز ہیں یار. وہ ساری باتیں جو جغرافیہ، تاریخ اور باقی حماقتوں پر وہ مبنی کرتے ہیں اس پر شاید اتنا کنسرن نہیں ہوگا، لیکن جب وہ اربوں مسلمانوں کے جذبات کو نہیں دیکھتے اور اپنی اب میں کیا کہوں زبان دراز کرتے ہیں. دیکھیں ان سے کہیں طاقتور لوگ گزرے ہیں، ان سے کہیں پاپولر لوگ گزرے ہیں، ان سے کہیں زیادہ بد زبان گزرے ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ جنہوں نے شاعر دین کا مذاق اڑایا ہے، جنہوں نے مقدس شخصیات اور محترم شخصیات پر کیچڑ اچھالا ہے بائی ڈیزائن یا بائی ڈیفالٹ اور اس پر نادم نہیں ہوئے، اس کا انجام دنیا جانتی ہے. یہاں بھی برا ہوتا ہے اور آخرت میں تو یقینی برا ہے. اس لیے جو خان صاحب کے خیرخواہ ہیں انہیں ان سے ہمدردی اگر ہے تو انہیں سمجھانا چاہیے کہ اپنی چونچ بند رکھا کریں ان معاملات پر. اگر شوق ہے تو پہلے اس پر کسی ماہر سے رائے لے لیا کریں اور انہیں الفاظ تک محدود رہا کریں. ساری زندگی لوہ و لعب میں اور نان سینس میں گزاری ہے اور اب لیکچر دینے لگتے ہیں دین پر.
انہوں نے جو بدر و احد کا حوالہ دیا اور جس انداز میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے محترم صحابہ رضوان اللہ اجمعین جن پر اللہ اور رسول خوش ہیں، ان کا جس کروڈ اور احمقانہ انداز میں اور جس ٹون اور ٹنار میں ذکر کیا ہے وہ بڑا کنڈمنیبل ہے. علماء نے بھی اس کو کنڈم کیا ہے، اور یقین کریں اگر یہ سینٹیمنٹ اسی طرح یہ چونچ اپنی بند انہوں نے نہ کی تو دنیا جانتی ہے کہ عرب و مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنا کوئی معاملہ اتنا ٹھیک نہیں ہے. بہرحال وہ جانے اور ان کے خیر خواہ جانے. پھر نہ سپانسرز کچھ ہیلپ کر سکیں گے، نہ کوئی اور کر سکے گا. لوگ جان پر کھیل جاتے ہیں. آپ تو کرکٹ میں کھیلتے رہے نا، لوگ جان پر کھیل جاتے ہیں. آپ اپنے پروموٹرز کو اور اپنے جو فینز ہیں ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو گالیاں دیں. یقین کرے لوگ جانیں بھی دے دیتے ہیں جس ایشو پر اس نے اپنی چونچ بدزبانی کے لیے استعمال کی. تو اب اس پر ذرا منظوم انداز میں بات کرتا ہوں. خدا را ہمیں ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن وہ مسلمانوں کے جذبات سے نہ کھیلا کریں. تو اب پیش کرتا ہوں نظم، اور اس کا عنوان ہے اوباش، بد زبانی اور ذہنی اور دینی حساسیت. یعنی ایک لہو و لعب اور اوباش پن میں جو نام رکھتے ہیں لوگ وہ بد زبانی پر پتہ نہیں کیوں اتر آتے ہیں کہ دین کے معاملے کو وہ نہیں سمجھنا چاہتے. یہ جو جنرل مرض پایا جاتا ہے نا پروپیگنڈے کے اثر کے، ملا اور علماء کو ڈیمونائز کیا جاتا ہے اور لوگ فیشن کے طور پر ان کو برا بھلا کہتے ہیں. جتنے بھی شیلو نیس کے مریض ہوتے ہیں، لیکن یہ معاملات بہت حساس ہیں اور مسلمانوں کے لیے علماء اور ملا بہت عزیز ہیں تمام تر پروپیگنڈے کے باوجود. لہذا دین کے معاملات میں ان سے پوچھ لیا کریں، کوئی حرج نہیں. تو بہرحال اوباش، بد زبانی اور دینی حساسیت. کچھ لوگ دین پر زبان درازی کرتے ہیں، کچھ لوگ دین پر زبان درازی کرتے ہیں، ایسے ہی وہ جہنم کی تیاری کرتے ہیں. کچھ لوگ دین پر زبان درازی کرتے ہیں، کچھ لوگ دین پر زبان درازی کرتے ہیں، ایسے ہی وہ جہنم کی تیاری کرتے ہیں. دین کے لیے وقت نہیں ہے ان کے پاس، دین کے لیے وقت نہیں ہے ان کے پاس، لیکن بد زبانی سے دل آزاری کرتے ہیں. کچھ لوگ دین پر زبان درازی کرتے ہیں، کچھ لوگ دین پر زبان درازی کرتے ہیں، ایسے ہی وہ جہنم کی تیاری کرتے ہیں. دین کے لیے وقت نہیں ہے ان کے پاس، لیکن بد زبانی سے دل آزاری کرتے ہیں. بنیادی کلمات دین بھی سیکھتے نہیں، بنیادی کلمات دین بھی سیکھتے نہیں، احمق روز افزوں اپنی بیماری کرتے ہیں. بنیادی کلمات دین بھی سیکھتے نہیں، احمق روز افزوں اپنی بیماری کرتے ہیں. مسلم جذبات کو مجروح کرتے ہی ہیں، مسلم جذبات کو مجروح کرتے ہی ہیں، ساتھ خراب اپنی عاقبت ساری کرتے ہیں. مسلم جذبات کو مجروح کرتے ہی ہیں، ساتھ خراب اپنی عاقبت ساری کرتے ہیں. گر تمہیں شوق تکلم ہے دین پر جناب، گر تمہیں شوق تکلم ہے دین پر جناب، پہلے سیکھنے پر جان ماری کرتے ہیں. پہلے اس پر کچھ ٹائم لگاؤ. گر تمہیں شوق تکلم ہے دین پر جناب، پہلے سیکھنے پر جان ماری کرتے ہیں. اور پہلے صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتم النبیین یہ چند الفاظ ہی سیکھ لو یار. گر تمہیں شوق تکلم ہے دین پر جناب، پہلے سیکھنے پر جان ماری کرتے ہیں. ساری حیات گزری ہے غر کے لہو و لعب، ساری حیات گزری ہے غر کے لہو و لعب، اب نجوم ہدایت پر چاند ماری کرتے ہیں. ان لوگوں پر جن پر اللہ اور رسول خوش ہو گئے.
ساری حیات گزری ہے غر کے لہو و لعب، اب نجوم ہدایت پہ چاند ماری کرتے ہیں۔ یہ بات جان لیں اچھی طرح یہ ظالم، یہ بات جان لیں اچھی طرح یہ ظالم، اہل حق ان سے اظہار بیزاری کرتے ہیں۔ یہ بات جان لے اچھی طرح یہ ظالم، اہل حق ان سے اظہار بیزاری کرتے ہیں۔ جان لو زبانوں کو خرد سے آزاد نہ کرو، جان لو زبانوں کو خرد سے آزاد نہ کرو، ورنہ عشاق اس پہ جاں باری کرتے ہیں۔ جان لو زبانوں کو خرد سے آزاد نہ کرو، ورنہ عشاق اس پہ جاں باری کرتے ہیں۔ اس پر وہ جان دے دیتے ہیں، اور تم تو گالیاں دیتے ہو، وہ جان دے دیتے ہیں۔ اس لیے احتیاط لازم ہے۔ تو کچھ لوگ دین پر زبان درازی کرتے ہیں، ایسے ہی وہ جہنم کی تیاری کرتے ہیں۔ دین کے لیے وقت نہیں ہے ان کے پاس، لیکن بد زبانی سے دل آزاری کرتے ہیں۔ بنیادی کلمات دین بھی سیکھتے نہیں، احمق روز افزوں اپنی بیماری کرتے ہیں۔ مسلم جذبات کو مجروح کرتے ہی ہیں، ساتھ خراب اپنی عاقبت ساری کرتے ہیں۔ اگر تمہیں شوق تکلم ہے دین پر جناب، پہلے سیکھنے پر جان ماری کرتے ہیں۔ ساری حیات گزری ہے غر کے لہو و لعب، اب نجوم ہدایت پہ چاند ماری کرتے ہیں۔ یہ بات جان لے اچھی طرح یہ ظالم، اہل حق ان سے اظہار بیزاری کرتے ہیں۔ جان لو زبانوں کو خرد سے آزاد نہ کرو، ورنہ عشاق اس پہ جاں باری کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ تو خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔